الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیًا فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ نبی اور آل نبی پر آدمی درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد ادھر لگاتار افتتاح بخاری کروایا ہے، بخاری شریف شروع کروایا ہے اور یہاں بھی بول دیتے ہیں اس کے ایک رخ پر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں عالم سب تو ہیں نہیں، سب طالبہ یا طالبات ہیں نہیں، سب تعلیم ہے نہیں، لہٰذا ان روایتوں کو اس سے صرف نظر کریں گے حضرت فرمائے تو بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ بولتے ہیں ہجرت۔ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ غور سے بولیے ہجرت۔ اس کو اپنی زبان میں سمجھ لیجیے، اپنے ہاتھ سے لوگ بحث نہیں کریں گے، اپنے انداز سے سمجھ لیجیے کہ ایسے سمجھیے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں چلے جائیں، یا ایسے سمجھیے اپنا گھر دوسرے جگہ بنا لینا، یا وطن چھوڑ دیں، جہاں پیدا ہوئے، جہاں کی ہوائیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں، جہاں کے لوگوں کو ہم مانتے ہیں لوگ ہمیں مانتے ہیں، جہاں لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، جہاں ہمارے رشتے ہیں، جہاں ناطے ہیں، جہاں قبیلہ ہے، جہاں خاندان ہے، جہاں برادری ہے، جہاں ہمارا سماج ہے، جہاں ہماری سوسائٹی ہے، جہاں ہماری معاشرت ہے، اس سب کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، پھر لوٹ کے آنا یا نہ آنا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ بات سمجھا رہی کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیے جو میں بول رہا ہوں انما الاعمال بالنیات، میں بٹول تک آیا اور بٹول سے میں بلہری شریف تک جاؤں گا، آنا نیت پر ہے اور جانا نیت پر ہے۔ اگر میری نیت دولت ہے تو مجھے دولت ملے گی، اگر میری نیت عورت ہے تو مجھے عورت ملے گی، اور اگر میری نیت اللہ اور رسول کی ذات ہے تو وہ دونوں مجھے ملے گی۔ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری ہیں جن کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، اور ان کے پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور یہی پہلی شخصیت ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں پورے اس کو نہیں کہا انما الاعمال بالنیات۔ کتاب لکھتے وقت بخاری جیسی شخصیت یہ فرماتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ حضرت تشریف فرمائے باپ وہی کا مانتے ہیں اور پہلی بحث عمل پر کرتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر میں دولت کے لیے آیا ہوں تو میرے نام اعمال میں دولت ہے، اگر عورت کے لیے آیا ہوں تو میرے نام اعمال میں عورت ہے، اگر تبلیغ دین کے لیے آیا ہوں تو اس کا اجر مجھے اللہ اس کے رسول۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ ایک کہاوت ہے، حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کیا اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے، اور جس نے ہجرت کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے
دنیا ملے گی، اور جس نے ہجرت حاصل کیا عورت کے لیے اسے عورت ملے گی۔ یہ حدیث پوری حدیث ہے، پہلی حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کی روایت خود امام محبت کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے۔ اب بہت سنجیدگی سے آپ سنیں، یہ جا رہے ہیں، میں نے کہا زیادہ نہیں بولوں گا نا، یہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مصر۔ ان کے پیچھے اکتوبر میں میرا بیٹا بھی جا رہا ہے، چند دن سے پہلے وہاں پہلے جا چکے، اور جب یہاں وہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مولانا محمود علی سبحانی بھی آپ کو جو بہت قابل شخص ہے، تو یہ بھی جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اچھا فیصلہ مولانا رحمت علی نے کیا، اور میں پہلی بار کسی کی تعریف نہیں کرتا، نہ میں کسی شیخ کی کروں، نہ کسی میں عالم کی جلدی کروں، نہ کسی پیر کی کروں، لیکن جب جس دن کسی کی تعریف کرتا ہوں تو دو لفظوں میں صحیح طریقے سے۔ آج کے بعد بٹول کی زمین پورے نیپال میں یہ خانوادہ علمی خانوادہ مان لیا جائے گا، اور آنے والے وقت میں اگر اس بچے کو زندگی ملی تو یہاں کے سب سے بڑے علماء میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ غور سے بولیے، یہ پوری برادری کے لیے، پورے خاندان کے لیے قابل فخر ہے۔ آنے والی پیڑھیاں اگر یہ پورے صحیح معنوں میں پڑھا اور مصر میں اپنا ٹائم نہیں برباد کیا تو آنے والی نسلیں مولانا رحمت علی کے بیٹے سے جانی جائیں گی اور اس سے پہچانی جائیں گی۔ وہاں میرا بھی بیٹا ہو جس کی فلائٹ اکتوبر میں، وہ بھی مصر جا رہا ہے۔ مصر اس وقت اہل سنت والجماعت کا مسکن بنا ہوا ہے، جامع ازہر، جہاں پر پوری دنیا کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں جامع ازہر کی وشیشتا بیان نہیں کروں گا اس وقت۔ اب ہجرت کے وقت ان کی نیت کیا ہے؟ باپ کی نیت کیا ہے؟ بیٹے ہجرے کی، بیٹے کی نیت کیا ہے؟ جانے کی۔ اگر اللہ اور رسول کے لیے نیت ہے تو اللہ اور رسول کی ذات مل جائے۔ اگر دولت ہے تو اس کے بعد دولت پیش پڑے گی، اگر عورت ہے تو یہ خوبصورت عورت مل ہی جائے گی، وہ مصر میں ملے یا نیپال میں، اس کو تو ملنا ہے۔ تو اس لیے میں صحیح کہوں گا، دولت کی نیت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دولت بغیر نیت کے ملتی ہے۔ عورت کی ضرورت کیا ہے نیت کرنے کی؟ عورت کو بغیر نیت کے مل جاتی ہے۔ اور اللہ اور رسول کی نیت کر کے یہاں سے جاؤ، اور اللہ اور رسول کی نیت کر کے یہاں لوٹو۔ یہ نیت کر کے جاؤ، دین کا علم حاصل کریں گے تاکہ تقریب تبلیغ کریں، دین کو پھیلائیں، مسجد کو سربلند کریں، آئے علوم کے لیے کام کریں، زمین نیپال کو علمی زمین بنا دے اور اپنی ساتھ کو مسلک اہل سنت کا ترجمان بنا دے۔ اس نیت کے ساتھ جاؤ تو اللہ اور رسول۔ اگر یہ سوچ کر جاؤ گے کہ وہاں سے لوٹیں گے تو دولت زیادہ آئے گی، شادی اچھی ہوگی تو صرف عورت ملے گی اور صرف دولت، اللہ اور رسول کی ذات ملے گی۔ اللہ کے امام بخاری نے پہلی حدیث میں اس بات کی وضاحت کی، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی، جیسے حضرت مولانا شفیع صاحب اللہ نے بھی خطاب کرتے ہوئے فرمایا، استاد العلماء، میرے استاد ہیں شیخ الحدیث دارالعلوم تنویر اسلام احمد ٹھوبا حضرت مولانا امام علی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، ان کی موجودگی میں حضرت علامہ محمد شفیع احمد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ قرآن نیت سے چھوتا تھا، قرآن نیت سے دیکھتا تھا، قرآن کی نیت سے اوراق پلٹتا تھا، تو نیت سے قرآن کو چھونا اور اس نیت کے ساتھ قرآن کے ورق کو پلٹنا، اس نیت سے قرآن کو دیکھنے پر جب ان کے اندر گلاب ملتے ہیں، اجر کا یہ عالم ہے، تو ان کی قرآن کے علم کو نیت کے ساتھ پڑھنے کا اجر کتنا بڑا۔ تقریر نہیں کرنا چاہتا، بریک کر لیتا ہوں۔ یہ خطاب ہے، نصیحت ہے، یہ سب میرے لیے بیٹوں کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں۔ میں کسی رشتے سے دادا ہوں تو کسی رشتے سے ان کا دادا۔ سبحان اللہ۔ اگر مولانا رحمت علی کا رشتہ جو ہوں تو دادا ہوں،
اگر ڈائٹ میں انہیں اپنے کھاتے میں لے لوں تو میں ان کا باپ ہوں. کسی رشتے سے میں باپ ہوں ان بچوں کے لیے اور کسی رشتے سے دادا. اور یہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں, سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اقبال کرے. اب میں چونکہ میلاد کے نام پر دعوت ہے, اپنی روزوں چاہوں تو اس حدیث میں 2.5 گھنٹہ بول سکتا ہوں. حضرت ابی عظمیٰ میں 2 گھنٹہ 30 منٹ کا خطاب رہا ہے. انما الاعمال بالنیات 2.5 گھنٹہ میں نے تقریر کیا خطاب. 550 لڑکیوں کا خطاب 2.5 گھنٹہ رہا. جہاں 550 کے قریب لڑکیاں تھیں جن کے بیچ میں نے بولا. تو میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں, مجھے فرق نہیں پڑتا. اب میں آتا ہوں آپ کہہ دیے سبحان اللہ, زور سے بولو. میرے آقا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, زمین پر پڑھے پڑھائے. زور سے. ہم سب پڑھتے ہیں اور آقا تو پڑھے پڑھائے تھے. اگر سیکھنے کا لفظ بولے تو سیکھے سکھائے تھے. اللہ نے سارے علوم اپنے حبیب کو عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ربیع النور شریف کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی. ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ بینائی. ندائی درچے کھول دو ایوان قدرت کے, نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت. اور یہ شان قدرت تھا کون؟ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی. ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی. جو برکر روشنی پہ تھی دے یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرن میں پایا. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان حکمت کے. مرادے بھر کے دامن میں منا چاہتے زبور آئی, امیدوں کی سحر پڑھتی ہوئی آیات نور آئی. سیدہ آمنہ خاتون جنت ہمارے آقا کی